رہے گی. اگر کسی کو سوچنے یا سمجھنے کی ضرورت ہے نا تو وہ گڑیا باجی پر دھیان دو. یہ گھر ماریا کا بھی ہے, وہ یہیں رہے. اگر تمہارا بھائی تمہاری بھلائی کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے مجھے اس غم سے باہر نکال سکے گا تو میں کیوں نہیں مانوں گی آپ کی. تو اسے مانو گی. اگر آپ کا وہ فیصلہ پاگل. عافیہ کے پاس کال آتی ہے. وہ کال سننے کے لیے جاتی ہے. اتنی ہی دیر میں جب وہ گڑیا کا پریس کر رہی ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چلتی استری کو وہاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے. رانی اسی طاق میں ہوتی ہے کہ جیسے ہی عافیہ دوسری طرف جائے تو وہ جوڑا جلا دے, کیونکہ وہ جوڑا ہوتا ہے گڑیا کا اور وہ بہت ہی برانڈڈ جوڑا ہوتا ہے جو کہ وہ عافیہ کو دیتی ہے کہ وہ پریس کر کے آن دے. جیسے ہی عافیہ کال پہ بات کر رہی ہوتی ہے موقع پاتے ہی رانی گرم استری کو اس جوڑے پر رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جوڑا خراب ہو جاتا ہے. یہ دیکھ کر عافیہ کے ساتھ گڑیا بہت زیادہ غصے سے پیش آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا اتنا زیادہ مہنگا جوڑا تھا جو تم نے خراب کر دیا. میں نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی اور ڈیزائنر سے کافی ٹائم سے ہی بنوانا چاہ رہی تھی. جب یہ بن کے آیا ہے میں بہت زیادہ شوق سے اسے پہننا چاہ رہی تھی لیکن تم نے یہ خراب کر دیا. اس کی وجہ سے وہ عافیہ کو ڈھیروں باتیں بھی سنا دیتی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ غصے سے بھی پیش آتی ہے. جبکہ ماریا کہتی ہے کہ آپ کی کوئی بات نہیں, آپ ایسا اور جوڑا بنوا لیں, اب غلطی سے اس سے ہو گیا, وہ جان بوجھ کے تو نہیں کی. اتنی ہی دیر میں عافیہ کہتی ہے کہ میں استری کو سائڈ پہ رکھ کے گئی تھی, مجھے نہیں پتا یہ جوڑے کے پاس کیسے آئی اور یہ جوڑا کیسے جلا. یہ دیکھ کر گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے بہت زیادہ شوق سے یہ جوڑا بنوایا ہوتا ہے. اور ماریا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کوئی بات نہیں, ایک سوٹ ہی تو تھا, آپ دوسرا بنوا لیں, یہ رہنے دیں. ہو سکتا ہے کہ عافیہ کو پتہ نہ چلا ہو اور اس کی یہ غلطی ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. آپ اسے اتنا زیادہ مت ڈانٹیں. عافیہ جیسے گڑیا کی اتنی زیادہ ڈانٹ سنتی ہے تو چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ دکھی دکھائی دیتی ہے کیونکہ اسے تو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ غلطی نہیں کی, لیکن گڑیا نے پھر بھی اسے اتنی زیادہ باتیں سنا دی. دراصل وہ سوٹ بھی تو جل گیا تھا, گڑیا بھی تو اپنی جگہ سچی تھی کہ اس کا سوٹ خراب ہو گیا تھا, لیکن عافیہ دکھی تھی کہ جب اس کی غلطی بھی نہیں تھی پھر بھی اسے ڈھیروں باتیں سننی پڑ گئی تھی. یہاں تک کہ جب عافیہ اپنی صفائی میں بول رہی ہوتی ہے گڑیا اسے کہتی ہے کہ بس اب اپنے کمرے میں ہو چلی جاؤ, میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ. رانی یہ دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے. تبھی عافیہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چال رانی کی ہے. رانی اصل میں عافیہ کو اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ عافیہ اور ارحم ایک ساتھ خوش رہیں. وہ فہد کے ساتھ ملی ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ عافیہ اور ارحم کے درمیان میں وہ معاملات خراب کر دے گی تو اس طرح عافیہ بدزن ہو جائے گی, اس کا دل ارحم سے کھٹا ہو جائے گا اور ارحم کی بہنوں سے بھی کھٹا ہو جائے گا. اس طرح وہ فہد کے قریب ہوگی اور اس طرح جیسے ہی عافیہ کے والد ارحم کو پسند نہیں کرتے تو وہ بھی عافیہ کی زندگی سے چلے جائیں گے اور وہ فہد کے ساتھ عافیہ کی شادی کر دیں گے. اس طرح ان کا بزنس دگنا ہو جائے گا اور ان کا مشن بھی کامیاب ہو جائے گا. عافیہ کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا. رانی ان کے دشمنوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور گڑیا تو اپنے سوٹ کی وجہ سے عافیہ سے بحث کر بیٹھتی ہے. ساری چال ہوتی ہے رانی کی. عافیہ کے پاس جیسے اس کی ماں کی کال آتی ہے تو انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ عافیہ دکھی ہے. وہ اپنی بیٹی سے بار بار پوچھتی بھی ہے لیکن عافیہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا, لیکن وہ پھر بھی پہچان لیتے ہیں کہ آخر ایسا تو کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ دکھی ہے اور ان سے صحیح سے بات بھی نہیں کر رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فہد بار بار عافیہ کو کال کرتا ہے, میٹھی چکنی باتیں کرتا ہے تاکہ وہ اس کی باتوں میں آ جائے اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جائے. تبھی یہ دونوں آگے ریلیشن بڑھائیں یہاں تک کہ وہ عافیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس سے بار بار کالز بھی کرتا ہے. عافیہ کے پاس کال آتی ہے. وہ کال سننے کے لیے جاتی ہے. اتنی ہی دیر میں جب وہ گڑیا کا پریس کر رہی ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چلتی استری کو وہاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے. رانی اسی طاق میں ہوتی ہے کہ جیسے ہی عافیہ دوسری طرف جائے تو وہ جوڑا جلا دے کیونکہ وہ جوڑا ہوتا ہے گڑیا کا اور وہ بہت ہی برانڈڈ جوڑا ہوتا ہے جو کہ وہ عافیہ کو دیتی ہے کہ وہ پریس کر کے آن دے. جیسے ہی عافیہ کال پہ بات کر رہی ہوتی ہے موقع پاتے ہی رانی گرم استری کو اس جوڑے پر رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جوڑا خراب ہو جاتا ہے. یہ دیکھ کر عافیہ کے ساتھ گڑیا بہت زیادہ غصے سے پیش آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا اتنا زیادہ مہنگا جوڑا تھا جو تم نے خراب کر دیا. میں نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی اور ڈیزائنر سے کافی ٹائم سے ہی بنوانا چاہ رہی تھی. جب یہ بن کے آیا ہے میں بہت زیادہ شوق سے اسے پہننا چاہ رہی تھی لیکن تم نے یہ خراب کر دیا. اس کی وجہ سے وہ عافیہ کو ڈھیروں باتیں بھی سنا دیتی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ غصے سے بھی پیش آتی ہے. جبکہ ماریا کہتی ہے کہ آپ کی کوئی بات نہیں, آپ ایسا اور جوڑا بنوا لیں, اب غلطی سے اس سے ہو گیا, وہ جان بوجھ کے تو نہیں کی. اتنی ہی دیر میں عافیہ کہتی ہے کہ
میں استری کو سائڈ پہ رکھ کے گئی تھی، مجھے نہیں پتا یہ جوڑے کے پاس کیسے آئی اور یہ جوڑا کیسے چلا۔ یہ دیکھ کر گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے بہت زیادہ شوق سے یہ جوڑا بنوایا ہوتا ہے، اور ماریا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کوئی بات نہیں، ایک سوٹ ہی تو تھا، آپ دوسرا بنوا لیں، یہ رہنے دیں، ہو سکتا ہے کہ عافیہ کو پتہ نہ چلا ہو اور اس کی یہ غلطی ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، آپ اسے اتنا زیادہ مت ڈانٹیں۔ عافیہ جیسے گڑیا کی اتنی زیادہ ڈانٹ سنتی ہے تو چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ دکھی دکھائی دیتی ہے کیونکہ اسے تو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ غلطی نہیں کی، لیکن گڑیا نے پھر بھی اسے اتنی زیادہ باتیں سنا دی۔ دراصل وہ سوٹ بھی تو جل گیا تھا، گڑیا بھی تو اپنی جگہ سچی تھی کہ اس کا سوٹ خراب ہو گیا تھا، لیکن عافیہ دکھی تھی کہ جب اس کی غلطی بھی نہیں تھی پھر بھی اسے ڈھیروں باتیں سننی پڑ گئی تھی۔ یہاں تک کہ جب عافیہ اپنی صفائی میں بول رہی ہوتی ہے، گڑیا اسے کہتی ہے کہ بس اب اپنے کمرے میں ہو چلی جاؤ، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ رانی یہ دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے، تبھی عافیہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چال رانی کی ہے۔ رانی اصل میں عافیہ کو اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ عافیہ اور ارحم ایک ساتھ خوش رہیں۔ وہ فہد کے ساتھ ملی ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ عافیہ اور ارحم کے درمیان میں وہ معاملات خراب کر دے گی، تو اس طرح عافیہ بدزن ہو جائے گی، اس کا دل ارحم سے کھٹا ہو جائے گا اور ارحم کی بہنوں سے بھی کھٹا ہو جائے گا۔ اس طرح وہ فہد کے قریب ہوگی اور اس طرح جیسے ہی عافیہ کے والد ارحم کو پسند نہیں کرتے تو وہ بھی عافیہ کی زندگی سے چلے جائیں گے اور وہ فہد کے ساتھ عافیہ کی شادی کر دیں گے۔ اس طرح ان کا بزنس دگنا ہو جائے گا اور ان کا مشن بھی کامیاب ہو جائے گا۔ عافیہ کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا، رانی ان کے دشمنوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور گڑیا تو اپنے سوٹ کی وجہ سے عافیہ سے بحث کر بیٹھتی ہے۔ ساری چال ہوتی ہے رانی کی۔ عافیہ کے پاس جیسے اس کی ماں کی کال آتی ہے تو انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ عافیہ دکھی ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے بار بار پوچھتی بھی ہے لیکن عافیہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ پھر بھی پہچان لیتے ہیں کہ آخر ایسا تو کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ دکھی ہے اور ان سے صحیح سے بات بھی نہیں کر رہی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فہد بار بار عافیہ کو کال کرتا ہے، میٹھی چکنی باتیں کرتا ہے تاکہ وہ اس کی باتوں میں آ جائے اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جائے، تبھی یہ دونوں آگے ریلیشن بڑھائیں، یہاں تک کہ وہ عافیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس سے بار بار کالز بھی کرتا ہے۔